اللہ فرماتا ہے اور اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جن ہاتھوں نے درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا میں فضل سے ابد تک ان سے راضی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان سے راضی ہوں. یہ کون لوگ تھے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر ان کو اصحاب الہیہ ہے. حضور کا ہر صحابی عنایت کرتا ہے. میں نہیں کہتا میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے صحابہ کی معروفی کریں. تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پر ان تمام صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ ہوگا اور ان میں اصحاب بدر کا درجہ اور بدریوں میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے بعد حدیبیہ والوں سے تحقیق کی گئی تو بدر والے اور بدر والوں میں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے نام لے کر حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، خالد بن مقاتل فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. ان بات کا رکھا اور ان حق میں کیا یاد کرتے حدیبیہ ایک مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے. آپ ہاتھ گوڑا کرنے جا رہے تھے, آپ کو روک دیا, کافروں نے گھیرا جا رہا ہے, صحابہ آگے نہیں جاتے. آپ نے دیکھا کہ تم اصل میں لوگوں کو کیسے سمجھائے. اعلان بتا ہوا ہے, لڑائی ہونی کرتی. ہر یہ نکالا میرے پاس رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا میرا غلام ہو جو بچ کے جائے اور اسے سمجھائے جس کا حیا ایمان والے بھی کرتے ہو اور کافر بھی کرتے. بڑے بڑے بیٹھے تھے ابو علم علی شیر خدا کے خوشا بھی کرتے, ابو بکر صدیق بھی کرتے, اور جس کے نام سے افر کرتا ہے عمر فاروق اعظم بھی کرتے. مگر میرے نبی کی نظر عثمان غنی پہ جاتے. سن جاؤ اہل مکہ تمہاری بات کو نہیں ڈالے. حضرت عثمان گئے, شیطان نے جھوٹی خبر پھیلائی. جھوٹی خبر شیطان پھیلائی یا شیطانی سوچ والا بنا. اس نے پھیلا دی کہ عثمان کو کافر ہونے والا تاکہ حالات خراب. تو میرے رسول نے یہ بدلا لیے بغیر نہیں ہے. آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مجھے قسم دو کہ ہم عثمان ہے نا میرے مصطفیٰ کا عثمان. جب اس کی جان سے آئی تو ابو بکر تو بھی قسم دے, عمر تو بھی قسم دے, علی تو بھی قسم دے. اتنا ٹھیک ہے عثمان میرے مصطفیٰ کی نگاہ انگی اور چکری سے مت پوچھ, دل کے ساتھ منہ کے کالے سے مت پوچھ. عثمان کیا ہے کہ نبیوں کے امام سے پوچھ. اسامہ بن زید گھر کا غلام تھا, غلام ابن غلام تھا, روحانی پوترا تھا, میرے نبی کا پوترا. میرے نبی نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا, ایسے نہاتا تھا اور اس کا بیٹا تھا اسامہ بن زید. اس کو میرے رسول ایسے جان دیتے تھے جب امام حسین کو ایک رات میں امام حسن حسین بیٹھ جاتے تھے اور اسی میں اسامہ ہے. اتنا پیارا تھا, گھر میں کوئی دکھا پتا پیارا بھائی کا اسامہ ہو دیا. فرمایا لے جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر دے, میرے داماد عثمان کے گھر. وہ ہمارے گھر بڑے لوگ سے بیچتا ہے, میری امت کے لیے بڑے نذرانے دیتا ہے, تو ہم بھی دیں گے. پیار کو پیار ملتا ہے, پیار کو پیار ملتا ہے, پیار کو پیار ملتا ہے. اللہ کو
میرے نبی نے پیالہ بھیجا پیچھے اسامہ نے کھا کے بھاگا گیا. جب پیالہ رکھ کے ہاتھ سے بیٹھا ہے حدیث کے لفظ کبھی موت کی حضرت عثمان, کبھی اسامہ حضرت رقیہ, کبھی حضرت عثمان. کا بچہ تھا اس کو کیا روز تھے ایسی مان کے کرنے لگا. واپس آیا میرے بزرگ تو بیٹھے اپنے اجرے میں تھے مگر اس صاحب کو بھی دیکھ لیں وہاں سے بیٹھ کر رویا کو بھی دیکھ وہیں سے حضرت عثمان کو بھی دیکھ آئے تو فرمایا اسامہ دیکھا کون سے دیکھا. ہاں یا رسول اللہ میں نے بڑے غور سے دیکھا. کیسا پایا میری بیٹی کو کیسا پایا میرے داماد کو کیسا پایا. حضرت اسامہ کہتے تھے میرے بزرگ نے فرمایا اسامہ آج پورے زمین پر میرے دادے ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے نظارے اگر کوئی کرنا چاہے میرے عثمان کو دے. موجودیت چلا ابن تیمیت چلا موجودیت چلا پرویزیت چلا لو غلام احمد پڑھے کا کلمہ پڑھ کے مرو گے یا خلافت الوہیت والے کا کلمہ پڑھ کے مرو گے یا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے. سمجھنے کی جان کن کے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور نے فرمایا اے اسامہ آج زمین پر میرے دادے ابراہیم جیسا کوئی بندہ نہیں ہے, اگر ہے تو عثمان غنی, اور میری حاجرہ دادی جیسا کوئی عورت میری دادی حاجرہ جیسی زمین پہ نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو وہ میری بیٹی رکھے. میرا رسول دادی میرے رسول سے کہا رسول عثمان قسم کھاؤ عثمان کا بدلہ لے. قرآن مجید کا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. مسعود حسن کے بیٹھے نیچے بایاں ہاتھ ہے نیچے, صحابہ پر ہاتھ رکھتے جاتے اب جسم پر دایاں ہاتھ میرے نبی نے رکھے. فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان کا. میرے نبی کا دایاں ہاتھ جس کو میرا نبی کہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس کو اللہ نے جن لفظوں پہ ذکر کیا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. نیچے میرے نبی کا ہاتھ, اوپر صحابہ کے ہاتھ, پھر اوپر میرے نبی کا ہاتھ. اور میرا نبی فرمائے یہ ہاتھ قرآن کا ہے اور قرآن سے پیغام آئے ید اللہ فوق ایدیہم. جو ہاتھ سب سے اوپر تھا وہ اللہ کا ہاتھ, جو ہاتھ سب سے اوپر ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. کسی بڑی فطرت اور ناپاک فطرت سے حضرت عثمان کے بارے میں مت پوچھنا. عثمان کا مقام عرش اعظم کے مالک سے پوچھ یا مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھ. میں قرآن کی ایک آیت سے حضرت عثمان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. لقد رضی اللہ راضی سے ان ایمان والوں سے جنہوں نے بیعت ہے. اس بیعت میں حضرت عثمان برداشت تو نہیں, لیکن جب میرے نبی نے دایاں ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے. اب آگے کسی نے نام لو اور جہاں بچیوں کا نام لے, یہ تو میں کھانا ہے بغداد سے والی ان کو موت میں آئے گی وہاں پہ بتا رہا عثمان ہے کہ میرا رسول فرماتا ہے یہ ہاتھ عثمان کا. تو عثمان آ گیا اور رب نے فرمایا جو آ گئے رضی اللہ سب سے. اب بات ختم کر رہا ہوں, شاید پر بات ختم کر رہا ہوں, لیکن آپ کو سمجھائے بنا آگے جاؤں گا. آگے کسی مداری کی آپ کیا کر دینا.
طرف دکھا کے ان کے قریب سوشل میڈیا میں لوگوں کے ایمان خراب کرتے ہیں. لیکن صاحب فرماتے ہیں اصل یہ ولی صاحب کے راضی ہے وہ باپ کا راضی باپ ناراض ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ مرید پر چیز ناراض، شاگرد پر استاد ناراض ہو سکتا، بیٹے پر باپ ناراض ہو سکتا، بھائی پر بھائی ناراض ہو سکتا. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی رضا جب وہ کہتے میں راضی ہوں پھر ناراضگی کا احتمال. ایک اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، توجہ کر، ایک اللہ کا وعدہ ہے قرآن جن کے لیے اس پاک رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہم، وہاں پر پھر ناراضگی کیوں 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 دلیل سے بات ہے، قرآن سے دلیل دوں گا، قرآن سے دلیل دوں گا، قرآن سے دلیل دوں گا. استاد نے کہا کہ جان نکل جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. ہم جو قول کر دیتے ہیں ہم اس کو تبدیل، ہم جو قول کر دیتے ہیں ہم اس کو تبدیل. میرے رب نے میرے رسول کے صحابہ نے جو وعدے کیے رضی اللہ عنہم، اب زمانہ لاکھ طریقے لکھے، جھوٹ بولے، مکانی فریبی، چرب لسانی سے کام لے، مگر قرآن کہہ چکا وہ صرف مصطفیٰ کے صحابہ ہے جن پر ازل سے ابد تک ان کا رب راضی. امام کعبہ ابن حجر بصری نے حضرت عثمان غنی سے بیان کیا. نمبر ایک اسنا قدیم، وہ قدیم الاسلام صحابی، یعنی ان سے پہلے سے 3 یا 4 بندے مسلمان اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کی محنت سے مسلمان. تو ہجرت ایک آپ کی فضیلت ہے، ایک ہجرت بادشاہ، دوسری ہجرت مدینہ. نبی کی دو بیٹیوں سے تیسری فضیلت نکاح کیا، پہلے حضرت رقیہ سے پھر حضرت زبیر. امام کعبہ ابن حجر بصری کہتے ہیں قال العلماء ولا يعرف احد تزوج من سائر نبی الغیب. حکومت جو علماء نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی بندہ ایسا نہیں آیا زمین پر جس کی نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں سوائے حضرت عثمان. 1,20,000 نبیوں میں کوئی ایسا بندہ امت میں نہ آیا جس کے ہاتھ میں نبی کی دو بیٹیاں سوائے حضرت عثمان. سننے سنور ہے، یہی وجہ ہے ان کا لقب بن گیا نور ہے. دو نوروں والا نور کی سرکار سے پایا اشارہ نور، او مبارک تم کو ضرور ہے جوڑا نور. اول السابقین الاولین، قرآن اس کے بارے کہتا ہے السابقون الاولون، وہ پہلے ایمان لانے والے، اسلام میں دستخط کرنے والے آپ کا شمار ہوگی. سابقون الاولون جی حضرت ہمارے وہ اول المہاجرین، سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں آپ کا ہمارا احد العشرہ المشہود علی ام الجنہ. اور آپ خود جان سکتے ہیں جن
جن کا نام لے کر میرے نبی نے جنت کی بشارت دی. اور آپ کی ایک فضیلت خصوصیت یہ ہے ان 6 بندوں میں سے ہے کہ جب حضور دنیا سے جا رہے تھے کون سے راضی کہ میں دل و جان سے ان سے راضی. ان میں سے ایک ہے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا. حضرت ابو بکر نے بھی جمع کیا لیکن قیامت تک جو قرآن باقی رہے گا یہ حضرت عثمان غنی کا جمع ہے. آپ کی ایک فضیلت یہ ہے جب نبی علیہ السلام غزوہ احزاب اور رقاع میں جا رہے تھے تو ان کو آپ اپنے محلے کا امام بنا خلیفہ بنا بتانا تھا جمال حکم بے انتہا حسین. آگے امام حجر نے وہ حدیث بیان کی جو میں پہلے بیان کر چکا. اسامہ بن زید کو نبی پاک نے کھانے کی چیز دے کر بھیجا. ایک حدیث کے بعد اور بیان اور پھر دادا صاحب آپ کے خلاف مبارک سے کچھ مضمونات آپ کی خدمت میں آئے. آپ نے علماء سے سنا ہے اور یہ گناہگار کی عمر پر ایک عرصے تک یہ بات عرض کرتا ہے. کئی دفعہ جنت ہو گئی. بخاری مسلم مشہور یہ ہے کہ 3 دفعہ جنت کو خریدا. یہ حدیث بہت زیادہ ہے. مسجد نبوی کی توسیع کے وقت دیرے روما کے وقت پانی نہیں آئی تھا. لوگ بڑے کھٹے شاید خوب سک گئے بندے ہو گئے. لوگ بڑے خوب کھٹے خوب سک گئے بندے ہو گئے. جب دروازے آخری دفعہ سال کے آخری سے پہلی دفعہ 2000 والے پر تب ہم عثمان کے دین کی زیارت کے لیے گئے. 1500 سال گزر گئے. وہ بہت چل رہا ہے بلکہ مسجد نبوی کی ہماری نیٹنگ کا بل بھی وہ آ جاتا ہے. وہ وقت ہے اور وقت سے بہت بڑا مسجد نبوی کا نظام چل رہا ہے. اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک حضرت عثمان کا یہ فیض جاتا ہے. جب یہ کیا کرو تو اس لیے کوشش کرو کہ اصلاح مطلب نہ بنا میرا رب راضی ہو. مشہور یہ ہے کہ 3 بار جب آج نئی بات ہے اور دل خوش ہو. کتابیں پڑھو اور کتابیں پڑھاؤ. کتابیں پڑھنا بھی مشکل ہے. کتابیں پڑھانا زیادہ مشکل. کتنے تازے ہو جاتے اور موٹے کتنے لگ جاتے اور چھوٹے اور بند مدرسوں میں ایسے والا بندہ اس طرح کا بہت زیادہ گرم موسم یہی مریض بن جاتا. لیکن جن لوگوں کو نصرت ہے ان سے پوچھیے. شیخ الاسلام والمسلمین شیخ الاسلام چھوٹی داڑھی والا موٹی داڑھی والا انگریزی جوتے والا بغدادی جوتے والا عراقی جوتے والا ایرانی جوتے والے اور شیخ الاسلام بن گئے. شیخ الاسلام شیخ کا مانا ہوتا ہے صحیح تو واقعی کتاب ہے کہ تمہیں شیخ الاسلام کہا. شیخ الاسلام ایک ہے اور وہ ہے سیاست کا پیر خواجہ قمر الدین جس کو امت نے مان دیا. دور کے سب علماء نے شیخ الاسلام مانا. جو بند اور اہل حدیث نے کہا قمر الدین شیخ الاسلام. شاہی بڑے مزے تھے مدد سے بڑے آتے ہو شادی مدد سے آیا کمرے کے ساتھ کبھی قرآن پڑھانے والے کو کبھی شادی کو کبھی بیٹھ جائے گداسی کو شادی چھٹا کو کوئی بھی نہیں بس آپ تھوڑا سا سبق پڑھا تو نہیں بس آپ تھوڑا سا پڑھا تو بندے کی وہ جاری رکھے اثر جاری رکھے ان جو میرے نبی کا
ملائی ہے قرآن نے کہا وہ کوئی بات اس بات میں تو دہیا بن گیا اور چمن اور بھائی اور یہ اور وہ، لیکن ایک بات بتا چاہتا اور کی ملائی میں کوئی بات نہیں اور خواجہ قمر الدین یادی کے سینکڑوں سوالے وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی قومیں بن کی کروڑے کی مرید تھی، کل بھر میں 2-3 کی رہ کر کے جھگڑے اور جہاں تینوں کے بچے بیٹھے ہمارے پاس ٹفن تھے تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا کہ تیر کیسے ہوتے تھے جنگے، ذرا اپنے بڑوں کے بارے سن۔ جب آپ لاہور آتے تھے میں نے میرے پاس کتاب ہے میرے پاس کتاب ہے جب آپ لاہور آتے تھے تو لائن لگ جاتی تھی جان آگے پیچھے آپ بھی بڑے چہرے کے لیے دو بندوں کو ضلع جھانگے چیپا ہو گیا کسی کوئی چیز چھوڑی ایک سید آپ کا فیل کے بارے میں اور ایک چیز خواجہ قمر الدین کے پاس کسی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی آپ جب آتے تھے تو آگے لائن لگ جاتے گلبرگہ آ گئے نارے آ گئے آپ ہماری یہ خواجہ چھوڑ کے ہماری تھوڑا سا تنگ گلیوں سے گزر کر جامعہ نظامیہ میں آ گیا کمرہ صاف ہو گیا خلیفہ واسطے بھی کوڑے واسطے بھی کسی صاحب جامعہ نظامیہ میں مولانا اشرف یادی جس بیچارے کو مولویوں نے ایسے بات کیا جیسے قربانی والے دن بکرے کو کٹائی اور ایک پوری ایک کھانا کرتی ہے اور قدر کھاتی ہے جیسے مسلے پر تکیے کے بغیر سو جاتا کہتے تھے مجھے ان کی خوبصورت وہ لذت بھی نصیب ہوتی جو دین کے مدرسے میں نصیب ہوتی جو دین کے مدرسے معلوم نہیں ہے میں کہاں چلا ہاں میں کہہ رہا تھا کتابیں پڑھی انہیں جانا نہیں لگتے اور ایک علاقے میں وہ بے ساتھ بادشاہ ہمارے شہر کا وہ تھا غلام ایک دو لمبا میں وہاں گیا پینا چاہتا تھا اس وقت شاید لیکن وہ بابا جی مولانا نذیر صاحب کو کہنے لگے وہ جدید بڑے استاد آ گئے میں اپنے چاپ چالو ہوا بڑے تکلیف ہوں میں چالو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی غم نہیں کوئی ٹینشن نہیں یہ اللہ نے ان کو کام کما لگا ہر بندہ اس بات کی گوش میں میں نے منظور شاہ صاحب حضرت سیدی منظور العارفین بابا جی منظور احمد شاہ میں نے آپ سے خود پوچھا میں کیا حضور سب خواجہ قمر الدین جانتے دیکھا دیکھا کسی آرے والے تشریف رہے جڑا غلام نبی والا مدرسہ یہ رہ گیا مراتے والی شاہ کا دور ہے گلا مندی کے جو امام پر وہ غریب خواجہ قمر الدین تھے میرا خیال مجھے روٹی ہو جاتی ہے بابا جی نے لگا مولوی صاحب 10 سالوں کے رکھنا وہ جس سے لہر آئی کیویں لگتا آئی یہ بادشاہ ہے باقی سارے لے آیا ہے اور آپ فرمانے لگے بابا جی نے فرمایا یہ آپ نے فرمایا کتابوں کا بہت بڑا صندوق جیت کے اندر ہوتا تھا
پر بھی جاتے تھے، کوئی کھانا بناتا تھا، کسی کا بیٹا ہوتا تھا، کسی کا میلاد ہوتا تھا، حتیٰ کہ جنازہ پڑھانے جاتے تو کتابوں کا صندوق اتار کے ساتھ رکھ دیا جاتا، جب تک جنازہ نہ رکھا جاتا ایک کتاب کھلی ہوئی ہے، دیوار رکھی ہوئی ہے، کئی کھلی ہوئی ہے، دیوار رکھی ہوئی ہے، کئی کھلی ہوئی ہے، دیوار رکھی ہوئی ہے، کتابیں ہی دیکھتے رہتے تھے، کتابیں ہی دیکھتے رہتے تھے، کتابیں ہی دیکھتے رہتے تھے۔ میں بول رہا تھا ہمارے دل اچھل پہنچی ہر کسی کے دل میرا کتابیں پڑھنا رہتا ہے۔ مجھے وہ پوچھا گیا خواجہ قمر الدین کو محمد رضا بریلوی کہتے تھے، خواجہ قمر الدین بریلوی نے آتا وہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت، وہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت، کتابیں پڑھا کرو، کتابیں پڑھایا کرو، کتابیں پڑھنے پڑھانے والے کی آمدنی کم ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کو معاشرے میں بہت عزت آتا ہے، اس کا لوگوں کے دل میں ایک قرار ہے، کیونکہ وہ نبی کا پیشہ اختیار تھا۔ تو آج کتاب نے ایک بات دیکھی، پورا دفعہ مطلب مسلمان میں نبی باپ کی جنت ایک بات تو پھر وہ ضرورت نہ رہی مسلمان بننے کی بڑا پتا نبی پاک سے جنت کیوں کیا اعتبار نہیں تھا زبان نبوت پر بات یہ کو چھوڑ کے نہیں تھا شخص تھا وہ سوچا نہیں جاتا اللہ تمام وغیرہ کی کہتے وہ بسرا رفا جگہ دل کی یہ صحیح ہے اللہ کے شہزادوں نے اتنا مال جمع کروا اتنا ہر لوگ جمع کر دو قیامت کے دن میری جگت اور مصطفیٰ نے وکی گاڑی دی جب مصطفیٰ کے غلام گنہگار گھبرا کے کھڑے ہو میں اپنے رب سے عرض کروں میرے مالک تو میری اور جنت کے حضور سے غلام کو آتا ہم کیوں نہ منائے یوم عثمان غنی ہم کیوں نہ منائے یوم عثمان بڑا پیار تھا حضور کی امت سے حضرت عثمان غنی حضور کے اہل بیت سے بڑا پیار تھا اور حضور کے اصحاب کو بہت بڑے سے وقت میں جلدی تھا حضرت آتا تھا سید ہے کوئی سید ہے 7 سال کرتے کرتے 11 سال 1000 سال کا کریں سید تینوں یا سید راجا ہوئی مجھے یہی جیسا ان کی نوکر سے بیٹھا انہوں نے سمجھ آیا کہ وہ نہیں آیا کیا جانو آیا ہے کیا تو نبی کے صحابہ کی بات کریں کیسے ناستی وہ تو چلو ناستی ہو گیا لیکن وہ خلفائے راشدین کا ذکر ہی جگہ نہ اس بلا کا کیا تھا اس بلا کا کیا تھا ایک دن وہ جو مدینے سے آ رہا لیکن آج 2-3 سالوں سے پہنچ کر رہا ایک مدینے جو مدینے اور ایک مدینے جو ایک مدد سے آ رہا مدینے والا دین اختیار مدینے والا قرآن میں مدینے والا دین بخاری میں مدینے والا دین مسلم میں مدینے والا دین ترمذی میں مدینے والا دین ابن ماجہ نسائی میں مدینے والا دین ابو داؤد میں مدینے والا دین موجب کبیر موجب اوسط میں مدینے والا دین البیہقی سنن کبریٰ مدینے والا دین مجموع الشمائل مدینے والا دین
جامع الصحیح مدینے والا دین، جامع المصانیف والسنن مدینے والا دین، ہر حدیث ہر تصوف کی کتاب ہے مدینے، داتا صاحب نے جو دیا مدینے والا، غوث پاک نے جو دیا مدینے والا، باقی شریف میں گول راشد بڑے رشد سر راشد یہ مدینے والا پہلے جاتی منا گیا کچھ بڑھیا بڑھیا اور کچھ ہمیں ملا بس یاد آیا کہ نہیں ایک شے ہونی چاہیے پھر ایک رات پھر رات ہوئی نا پھر چھوٹی چھوٹی کدے کدے کچہری ہے وکیل بن کدے روشی بن کے رکھے آ رہا کدے سکولر ٹیچر بن کے اردے والے شوق نہ کیا عمر کے دین دیکھتے ہیں تو وہ پھر آنے کی بن گئی ہے کیسے کے بن ایسے دین رکھ تو اچھی کرے گا تو اچھی کرے اگر مسلمان کو وکیل نہیں کرتے تو وکیل بھی مفتی نہیں بنتے وہ وکالت کرے دین مدینے والا اور پوری دنیا نے اس بات کو مانا ہے محدثین اور اولیاء کرام جو دین لے کے آئے یہی قرآن حدیث والا ایک وقت کے آنے سے پہلے سوشل میڈیا سے ایکٹیو ہونے سے پہلے میں ایک بندہ بھی نہیں جانتا ہے سماج میں جو بزرگوں کو بہت مقام کا احساس تھا انگریز نے محمود قدم رکھے اور انگریز نے دیکھا جو خبریں ہیں جو بڑے شریف کے مسلمانوں پر حکومت کرتی ہیں ایک اجمیر میں ہے اور ایک لاہور اس نے لوگوں کے اندر ان بزرگوں کے خلاف باتیں پھیلانے کا ساتھ کیا مختلف لوگوں مرزا قادیانی خطبہ پیدا کیا اور بھی کئی ماضی قریب میں غلام احمد پرویز کبیر بدبخت اور اپنے ہاتھ وہ جہلم کا مولا حضور کا فرمان ہے علم دین ہے دیکھو تم اپنا دین کس لحاظ سے دادا صاحب باتیں پوری بات کرنا دادا صاحب کہتے ہیں 19,000 صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ ان سب کے سب جدے وفا جنہاں میں مانا جائے ہندو سے بھی بڑا کہہ جائے سب جدے وفا بدرگاہ رضا گنج حیا آباد و آہن صفا متعلق کے درگاہ کبری کا متجل طریق مصطفیٰ علیہ الصحیحۃ والسلام ابو قمر حضرت عثمان غنی آپ کا ایک مسئلہ ہے آپ نے یاد کر کے بات کرا حضرت ابو قتادہ سے روایت حضرت عثمان غنی کا آخری وقت ہے آپ گھر کے اندر بند ہے اور مسلمانوں نے آپ کے گھر کو گھیرا جاتا ہوا ہے مسجد کی دروازے کے آگے رش ہے ابو قتادہ کہتے ہیں ہم گئے حضرت عثمان کے پاس ان کے غلام کھڑے تھے بڑے مضبوط جسم والے کافی سارے غلام تھے ان کا کھاتی بہت بڑا تھا اور غلام کہہ رہے تھے یہ دادا صاحب آپ اجازت دے دو یہ تو باہر بندے کھڑے ہیں اب ذرا ان کا کچھ پتا کر مضبوط تھے وہ 454 وہ ٹریننگ یافتہ تھے کہتے تھے آپ اجازت دو ذرا ہم کو جا کے بتائیں کہ عثمان غنی کے غلام کیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے تھے تم آزاد نہیں ہونا چاہتے ایک غلام کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جب اس کو غلامی سے آزادی مل جاتی ہے وہ کہنے لگے ہم غلام آزاد ہونا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا تو میرے مصطفیٰ کے شہر میں تلوار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد آپ کہتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ یہ فرماتے گاؤں کو میرا زیادہ لڑے گا میں ان کو آزاد کر ساڑھے ورگا ہو گیا نہیں آپ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو میرے نبی کی شہر میں تلوار کو آئے گا تلوار میں آپ کے اندر رکھے گا میں نے اس کو آزاد کر سب غلام آزاد کر ان کو ڈر تھا میں نے اب ڈر کرا اتنے میں ہم قتادہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے دروازے پر امام حسن پاس آئے امام حسن پاس ہم قتادہ کہتے ہیں ایسا ہی کا پتھر اللہ کے
میں اور بابا راجا کہتے ہیں میں امام حسن کے پیچھے حضرت عثمان کے پاس امام حسن پہنچے. سنو اگر عثمان کسی کا اللہ بچائے تو ایک راستے سے بچ جاتا ہے اور نہ بچانا تو قادیانی کتا پورا قرآن جانتا تھا اور لاکھوں سے قادیانی بات سے جانتا ہے. لیکن جہنم دیکھے اور کروڑوں لوگوں کو خراب کر گیا. بس نبی کے گھر کی بات آج کچھ لوگ ایسے بحث کا نام دے کے کہتے ہیں ہر ان کا تھا پہلے کب کا کیا باتیں کی جاتی اور آج سوشل میڈیا میں کسی کو چھپا نہیں رہنے دیا. ہر ایک کو اس نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. بادشاہ اندر گئے دادا صاحب سید کرتا ہے سیدی داتا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سلام سنت الاسلام پہلے سلام کی کا جڑا اسلام کی سنت بلوانوں کی شہادت کا اظہار افسوس کرتے ہوئے اجازت چاہیے ان بلوانوں کو کیسا کردار تک پہنچایا یہ بندے کے اندر ایمان ہونے نا پھر بڑی کی گل تیرا ایمان بچا بولے اور کہا کیونکہ آپ ہمارے سچے امام ہیں. انہوں نے کہا کہ اجازت دو ایسا شرارتی ٹولہ ہے اصل سے بڑھتے اور کسی کام کی اجازت کے راستے بھی دے رہے ہو کیوں آپ ہمارے سچے امام. دنیا کے راستے کہے ابو بکر ہوا سامان کی خلافت نہیں تھی کروڑوں اربوں کے باتوں کو میں رسی کی ٹوکری کے ڈالنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا. میرے لیے امام حسن کا قول کا جس کو میرے رسول نے اپنا بیٹا فرمایا. امام حسن بولے آپ ہمارے سچے امام ہیں لہٰذا آپ کی بنا اجازت بڑے سلام کھانا جائز نہیں. اس لیے اجازت چاہتے ہیں پھر ان بلوائیوں کا فتنہ مٹائیں گے. امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبنا ہمارے بھتیجے اور بھتیجے چلے جاؤ گھر میں بیٹھ جاؤ جنت سے کھولی میں پڑتی ہوائی کھولی کے جنت سے پڑتی ہوائیں جاؤ اپنے گھر بیٹھ جاؤ. میرے رب کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو جائے اس وقت تک آپ اپنے گھر میں بیٹھے. دو دن کے اندر ختم کر کے پروگرام پڑھا ڈاکٹر صاحب سمجھ آیا یہ بہت انداز بول رہا ہے. یہ وہی مزاج ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور جبریل حاضر ہوئے اور کہتے تھے جبریل علیہ السلام اجازت دیجیے میں نمرود اور اس کے لشکر کو مٹا دوں. اور حضرت ابراہیم خلیل فرماتے تھے جاؤ اپنا کام کرو میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دادا صاحب حضرت عثمان غنی حضرت ابراہیم کے مزاج پر تھے وہ بھی آپ کی رضا پہ راضی تھے اور آپ کی رب کی رضا پہ اللہ تعالیٰ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے سچے مسئلہ ہمیں سنت پر زندہ کسی پر جڑے نیٹوں کے سامنے فیس بک کی انگریزی بولنا سے استادے سے کتابیں تعلیم حدیث آدمی گزرے ہیں کے پاس اہل حدیث کو اس کے دو بیٹے ابن اور ابن شام کہہ رہا تھا کہ میرا جتنی میرے پاس آئے یا مجھے بلائے اور ہم
دونوں نے اس کو کہتے ہیں کہ تو آ جا ہم آ جا. بخاری شریف بولو اصل بخاری ہم اگلی لگیں گے 170 عربی بار کے قرآن کا ترجمہ دو آنکھیں جاتے ہوئے دو آنکھیں جاتے ہوئے جن کو دین کی پہلی کتاب قرآن کے بعد صحیح بخاری اردو سچنے تو سارے باتیں اگر سے کام نہیں رہ سکتے. احمد کے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ. میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کا نام بد وقتوں میں لکھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ جس بندے کا نام بد وقتوں کی فہرست میں لکھنا چاہتا ہے, اس کا کام یہ کر دیتا ہے وہ نیکوں کے گنے کا بزرگان دین کے بارے میں بدگمان نہ پھیلاتا اور کرام کے بارے میں اس کی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے. وہ پھر بدبختوں میں شامل کر بدبختوں کے پیچھے اپنی ایمان کی فکر. یہ جو کہتا ہے نا والد شہید جو کتابوں میں یہ لکھا ہے نہ کرتے اور آدم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, یا اللہ مجھے زندہ رکھ تو رہنے کو نہ, مجھے موت دے تو رہنے کو نہ, مجھے قیامت کے دن کھڑا کر تو رہنے کو نہ. اس لیے یہ چھوڑ جو ہے نا یہ چاہتا ہے تو ساتھ رہو. پہلے میں شہر آیا ہوں محلے آیا ہوں چوکیدار کے بارے میں بس گمان کرتے ہوتے یہ چوکیدار چیز دیے. جب چوکیدار اخبار ہو جائے گا پھر چور کے لیے رستہ آسان ہے. ہمارے دین کے پہلے راہ ہے حدیث کے امام, ہمارے دین کے پہلے راہ ہے اولیاء کرام. ایک جماعت کے ساتھ دین کا ظاہر ہے اور ایک جماعت کے ذمہ دین کا حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر شریعت کا ادب بھی نصیب فرمائے, باطن شریعت کا ادب بھی نصیب فرمائے. جماعت اللہ کا حق ہو گیا ہے, کھڑے ہو جائیں گے. ایک شیخ سلام